اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، نہ ان کی تجارت نفع بخش ہے اور نہ یہ ہدایت کے پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ حق کو قبول کرنے کے معاملے میں بہرے، گنگے اور اندھے ہیں، اب وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ تشریح۔ اسلام کے بارے میں تمام منافقین کی سوچ یکساں نہ تھی۔ بعض تو قبول حق کے لیے بالکل ہی تیار نہ تھے، گویا ان کے کان تھے لیکن حق کو قبول کرنے سے محروم اور بہرے، زبان تھی لیکن حق کے اقرار و اعتراف سے عاجز، آنکھیں تھی لیکن حق کے ادراک کی صلاحیت سے قاصر، یہ کفر میں زیادہ سخت تھے۔ اور یہ مثال انہی لوگوں کی ہے کہ نبوت کا نور ان کے سامنے دوپہر کے آفتاب کی طرح روشن تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس کی روشنی سے محروم رکھا تھا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زوردار بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیرے بھی ہے، گرج بھی اور بجلی بھی۔ وہ اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت سے ڈر کر انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہے، حالانکہ اللہ کفر کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی یہ حالت ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی ہی کو اچک لے گی، جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں چھین لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح۔ یہ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو مسلمانوں کی فتح مندیوں اور کامرانیوں کو دیکھ کر ایک دو قدم اسلام کی طرف بڑھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلاؤں اور آزمائشوں کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے تھے۔ ان کا دین حق کی طرف بڑھنا بھی دنیا کے حقیر مفادات کے لیے ہوتا تھا، اور پیچھے ہٹنا بھی دنیا کی محرومیوں کے خوف سے ہوتا تھا۔ جو لوگ ایمان میں مخلص نہ ہو اور شک اور تذبذب کے مرض میں مبتلا ہو، ہمیشہ ان کا یہی طرز عمل ہوا کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم خدا کے عذاب سے بچو۔ تشریح۔ اوپر تین طرح کے لوگوں کا ذکر آیا ہے: علانیہ کافروں کا، ان منافقین کا جن کو اسلام کی طرف کبھی رغبت نہ ہوتی تھی، اور ان منافقین کا جو اسلام کی مادی فتوحات کو دیکھ کر بعض اوقات اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ اب ان تینوں گروہوں کو ملا کر خطاب ہے۔ عام طور پر قرآن میں غیر مسلموں کو یا ایھا الناس، اے لوگوں ہی کے لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ تقویٰ گناہ سے بچنا بھی ہے اور عذاب سے بچنا بھی، یہاں بھی دونوں مراد لیے گئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوزخ سے بچنا مراد لیا ہے۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی۔ تشریح: زمین کو فرش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو رہائش کے لائق بنایا۔ اگر زمین دلدلی ہوتی تو انسان کا اس پر قیام دشوار ہو جاتا، جیسا کہ فضا کے بعض سیاروں کی سطح کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سما یعنی آسمان میں فضا بھی داخل ہے۔ چھت کا کام حفاظت ہے۔ اسی طرح فضا میں مختلف سیاروں اور بالخصوص سورج سے زمین کی طرف آنے والی مہلک اور نقصان دہ آلائشوں کو جذب کر لینے اور تحلیل کر دینے کی صلاحیت ہے۔ یہ زمینی مخلوقات کی حفاظت کا ایک قدرتی نظام ہے۔ غالباً اسی پس منظر میں آسمان کو چھت کہا گیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور بادل سے پانی برسایا، پھر تمہاری غذا کے لیے اس سے پھل پیدا کیے، پس سب کچھ جانتے بوجھتے کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ۔ تشریح: عربی زبان میں سما کے معنی بادل کے بھی ہے، اور ابن کثیر کے بقول یہاں بادل ہی مراد ہے، اس لیے آسمان کے بجائے بادل سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے توحید خدا بندی کی دلیل ہے اور اس کے خالق کے ایک اور یکتا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی ان نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا ہے، جن کو ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دن و رات اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔